السلام علیکم پیارے ناظرین، سراج ٹی وی میں خوش آمدید۔ پیارے ناظرین، اڈلف ہٹلر کون تھا؟ وہ یہودیوں سے اتنی نفرت کیوں کرتا تھا کہ اپنے نفرت میں اس نے 80% یہودیوں کو جان سے مار دیا اور یہودیوں کا قتل عام کر دیا۔ پیارے ناظرین، اڈلف ہٹلر کے اس قتل عام پر بہت سارے کتابیں لکھی گئی ہے اور اس نفرت کو کتابوں میں بیان کیا گیا ہے، اور اس نفرت کے پیچھے کیا وجہ تھی اس پر بھی کتابیں لکھی گئی۔ پیارے ناظرین، ہٹلر کی بہت ساری وجوہات تھی کہ وہ یہودیوں سے نفرت کرتا تھا، اور دوسری بات، یہودی فلسطین میں کیسے آباد ہوئے۔ جس طرح آج کل پورا یورپ یہودیوں کو سپورٹ کرتا ہے، اسرائیل کو سپورٹ کرتا ہے فلسطین اور اسرائیل کی جنگ میں، پھر یہودی یورپ میں کیوں نہیں آباد ہوئے؟ اسے مسلمانوں کی زمین پر کیوں آباد کیا گیا؟ اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ پیارے ناظرین، ہٹلر نے 80% یہودیوں کو جان سے مار دیا اور 20% کو چھوڑ دیا۔ پیارے ناظرین، اس کے پیچھے ہٹلر کا کیا مقصد تھا؟ وہ کیا میسج دینا چاہتا تھا؟ ان تمام سوالوں کے جواب آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں مل جائیں گے۔ اگر آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دینا۔ پیارے ناظرین، ہٹلر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ناجائز یہودی کا اولاد ہے، اس کی ماں ایک عیسائی تھی۔ پیارے ناظرین، ہٹلر ورلڈ وار 1 میں ایک عام سا سپاہی تھا۔ پیارے ناظرین، جب جرمن سپاہی بھاگ رہے تھے تو یہ ان کے ساتھ تھا اور یہ لاشوں پر گر گیا۔ پھر وہاں پر ایک برطانوی سپاہی بھی تھا جس کے ہاتھ میں بندوق تھی۔ وہ ہٹلر کو مارنا چاہتا تھا لیکن مار نہیں پایا اور ہٹلر کو چھوڑ دیا۔ ہٹلر پر ترس کھا گیا کیونکہ ہٹلر کے پاس کوئی بندوق نہیں۔ پیارے ناظرین، اگر وہ ہٹلر کو مارتا تو آج تاریخ کچھ اور کہتی، آج یہودیوں کا راج ہوتا، کیونکہ 80% یہودی اسے ہٹلر نے مارے تھے، جو آج ایک مظلوم کی طرح ایک برطانوی سپاہی کے سامنے کھڑا تھا۔ پیارے ناظرین، ہٹلر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جرمن نہیں تھا بلکہ یہ آسٹریا میں پیدا ہوا، وہاں پر بڑا ہوا۔ اس کے بعد یہ مصور بننا چاہتا تھا لیکن یہ مصوری میں ناکام ہو گیا۔ وہ مصوری سے پیسے کماتا تھا اور اپنے ماں کو کھلاتا تھا، لیکن وہ ایک بڑا مصور بننا چاہتا تھا۔ اس کے بعد اس نے بہت کوشش کی کہ وہ ایک بڑا مصور بنے، لیکن وہ اس چیز میں ناکام رہا۔ پھر اس کے بعد اس نے آسٹریا کی فوج میں جانے کا سوچا، لیکن اس کے بعد اسے ریجیکٹ کر دیا گیا اور کہا گیا کہ آپ اتنے پتلے ہو، آپ بندوق بھی نہیں اٹھا سکتے، آپ اتنے کمزور ہو۔ لیکن اس کے بعد اس نے جرمن فوج میں حصہ لیا اور ورلڈ وار 1 میں ایک سپاہی کی حیثیت سے جنگ لڑی۔ پیارے ناظرین، اس کے بعد وقت بدلتا گیا اور اڈولف ہٹلر ایک سے ایک بڑے عہدے پر فائز ہوتا رہتا تھا۔ پیارے ناظرین، وہ جرمن قوم کو ایک عظیم قوم اور دنیا کا سب سے بہترین قوم سمجھتا تھا اور یہودی قوم کو دنیا کا سب سے گھٹیا قوم سمجھتا تھا۔ پیارے ناظرین، 1938 سے یہودیوں کا انجام شروع ہوا جب ہٹلر نے آغاز کیا یہودیوں کو مارنے کا۔ پیارے ناظرین، بہت سارے یہودی کو زہریلی گیس کے ذریعے سے مارا گیا اور یہودیوں کے لیے الگ خیمے تعینات کی گئی۔ پیارے ناظرین، یہودیوں کے کپڑے پر ایک بیچ لگا ہوتا تھا جس پر جوڑ لکھا ہوتا تھا، جس یہودی پہچانے جاتے تھے۔ پیارے ناظرین، الگ الگ طریقوں سے ہٹلر نے یہودیوں کا خاتمہ کیا۔ اتنے یہودی مارے کہ 80% یہودی ہٹلر نے ختم کر دیے اور 20% یہودیوں کو چھوڑ دیا۔ پیارے ناظرین، اس قتل عام کا شروعات تب ہوا جب چند یہودیوں نے ایک جرمن سپاہی کو قتل کیا، ایک جرمن افسر کا قتل عام کیا۔ اس کے بعد یہودیوں کا انجام شروع ہوا اور 80% یہودی ہٹلر نے ختم کر دیے۔ پیارے ناظرین، ہٹلر یہودیوں سے اس لیے بھی نفرت کرتا تھا کہ اس کا ناجائز باپ یہودی تھا، اس لیے وہ پوری قوم سے بدلہ لینا چاہتا تھا۔ اور دوسری طرف ہٹلر کے بارے میں یہ لکھا گیا ہے کہ وہ ایک عیسائی تھا اور یہودیوں سے اس لیے نفرت کرتا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودی عالموں نے سولی پر لٹکایا تھا، اس لیے وہ یہودیوں سے نفرت کرتا تھا۔ پیارے ناظرین، ہٹلر کی یہودیوں سے نفرت کرنے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ جب یہودی جرمن میں رہتے تو ورلڈ وار 1 میں انہوں نے برطانیہ کا ساتھ دیا۔ پیارے ناظرین، جرمن میں رہتے بھی تھے اور انگلینڈ کا ساتھ دیا، تو اس طرح جرمن کے ساتھ ان لوگوں نے غداری کی تھی، اس لیے ہٹلر نے یہودیوں کا خاتمہ کیا۔ پیارے ناظرین، ہٹلر کے آخری الفاظ یہ تھے کہ میں نے 80% یہودیوں کو جان سے مار دیا اور 20% یہودی میں نے چھوڑ دیے، وہ اس لیے تاکہ دنیا دیکھے اسے کہ یہ کتنے بدترین قوم۔ پیارے ناظرین، یہودی وہ قوم ہے جسے کوئی قوم بھی تسلیم نہیں کرتا۔ جس طرح ہم جانتے ہیں کہ یورپ آج کل اس کی مدد کرے فلسطین کے وار میں، لیکن یہ فلسطین میں کیسے ہے؟ پیارے ناظرین، جب یہ جرمن کے جیلوں میں کہتے ہیں، پیارے ناظرین، اس کے بعد انہیں اکٹھا کیا اور فلسطین میں انہیں جگہ دے دیا۔ یورپ میں انہیں جگہ نہ ملی کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہودی کیسے ہے۔ اس کے بعد وہ مسلمانوں پر قابض ہوئے، یہودیوں نے مسلمانوں کی گھروں پر قبضہ کیا اور وہاں پر اسرائیل بنا دیا۔ پیارے ناظرین، آج امریکہ یہودیوں کی کیوں مدد کرتا ہے؟ کیونکہ یہودی دنیا کے سب سے امیر قوم ہے۔
اور انہیں فلسطین میں کیوں جگہ دیا؟ کیونکہ دنیا کا کوئی قوم بھی یہودیوں کو تسلیم نہیں کرتا اور اسے اچھا قوم نہیں مانتا، اس لیے پوری یورپ نے مسلمانوں پر اس قوم کو توپ دیا اور فلسطین میں انہیں جگہ دے دیا۔ تو آج کی ویڈیو اتنی تھی، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک